قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ خطے کے حالات اس قدر تیزی سے بدل جائیں گے یہ ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ بائیڈن نے اپنے دورہ اقتدار میں آنے کے بعد سے لگتا ہے صرف ایشیائی خطے میں تباہی کے لیے ہی کام کیا ہے، اور شاید امریکی صدر بائیڈن کو ٹاسک ہی صرف یہ ملا ہے کہ چین اور پاکستان کی تباہی کروائی جائے، لیکن شاید یہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کی بھول تھی۔ امریکہ نے چین اور پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی تو روس کی انٹری نے امریکہ اور بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے اس پورے کھیل میں بھارت قربانی کا بکرا بننے جا رہا ہے، کیسے امریکہ نے اب کی بار بڑی عید سے قبل کی مودی کے بھارت کی قربانی کا فیصلہ کر لیا ہے، کیسے بھارت کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، افغان جنگجوؤں نے کیسے امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی تلواروں کا رخ بھارت کی طرف کر لیا ہے، کیوں امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا رخ کرنے سے منع کر دیا ہے، کیا 9/11 کے بعد جو حال پاکستان کا ہوا تھا اب وہ بھارت کا ہونے جا رہا ہے۔ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ہم اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان نے بھارت اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اب ہم اپنے اوپر کوئی الزام نہیں آنے دیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے وہ گفتگو جو افغان طالبان کے سینئر رہنما نے ترکی میں ہونے والی کانفرنس سے قبل امریکہ اور عالمی طاقتوں کو آگاہ کر دیا۔ در حقیقت دوستو افغان طالبان اور افغان شہری جان چکے ہیں کہ افغانستان کا امن تباہ کرنے میں کسی اور کا نہیں بلکہ سب سے زیادہ بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت امریکہ کے کہنے پر ہمارے ملک سے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، جس کا سارا الزام افغان طالبان پر تھوپ دیا جاتا ہے، لیکن اب کی بار افغان طالبان امریکہ اور بھارت کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اور خاص کر اس دفعہ افغان طالبان نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم ہر اس ملک کو نشان عبرت بنا دیں گے جو ہمارے ملک افغانستان کا امن تباہ کرے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بات کی ہے۔ قطر امن معاہدہ کروانے میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ 18 ماہ کی جدوجہد کے بعد پاکستان نے 20 سالہ جنگ کو رکوایا اور امن معاہدہ کروایا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو بذات خود غیر مستحکم افغانستان سے متاثر ہوتا ہے وہ بھلا کیسے افغانستان کا امن تباہ کرے گا؟ افغانستان کا امن تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس وقت صرف اور صرف بھارت ہے، جو امریکہ کے کہنے پر کی افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کرواتا ہے۔ دوستو افغان طالبان نے بھارت کو چوکنا کر دیا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جب ہم کشمیر میں بھی داخل ہوں گے اور نئی دہلی کے در و دیوار بھی ہلا کر رکھ دیں گے۔ دوستو یہی وجہ ہے جو بھارتی چیف بپن راوت نے چند روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں ڈر ہے کہ افغان طالبان کشمیر میں جہاد نہ شروع کر دیں۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت نے کہا تھا کہ بھارت کو امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان سے مجوزہ انخلاء کے بعد پیدا ہونے والے خلا کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جنرل بپن راوت نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور غیر ملکی افواج کے بعد پیدا ہونے والے خلا کی جگہ شرپسند عناصر لے سکتے ہیں۔ بپن راوت نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں جو خلا پیدا ہوگا اس سے شرپسند عناصر فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سب سے بڑا خدشہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں عدم استحکام کا ہے جو مقبوضہ کشمیر تک پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی بدولت افغانستان میں بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور توقع ہے
کہ امریکی انخلا کے بعد وہ اہم کردار ادا کرے۔ دوستو، بھارتی جنرل بپن راوت کا بیان میری اس خبر کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی افغان طالبان اس وقت بھارت اور بھارتی فورسز کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، کیونکہ ذرائع کے مطابق پاکستان اس دفعہ افغان امریکہ جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ پاکستان کی موجودہ آزاد پالیسی اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے دے۔ یہی وجہ ہے جو امریکہ آج پاکستان عمران خان سے خفا ہے، اور میرے خیال میں افغان جنگ میں پاکستان کا امریکہ کا ساتھ نہ دے کر زبردست فیصلہ ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پوری دنیا کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بد امنی کی بھاری قیمت افغانیوں کے بعد پاکستانیوں نے چکائی ہے۔ ایک پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ استنبول میں ترک اور افغان وزرائے خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خوشی ہے کہ کانفرنس ملتوی ہونے کے باوجود آپ نے اس اہم اجلاس کا انعقاد کیا۔ سیفری کی اجلاس میں شرکت کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا افغان امن عمل کے اس اہم موڑ پر سیفری کی اجلاس اہمیت کا حامل ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغانوں کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ وہ سب مل کر مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد راستہ جامع اور وسیع مذاکرات ہیں۔ طالبان کو بار بار مذاکرات کا کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ دوستو، دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کے بعد بھی قیام امن کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں جاری جنگ کو سول وار میں ڈالنے کی خواہش مند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ مغربی دنیا تاریخ کی اس طویل ترین جنگ کے حتمی مضمرات کو پاکستان کا مقدر بنانا چاہتی ہے۔ امریکہ افغانستان میں ایسی مخلوط حکومت کا متمنی ہے جس میں بھارتی سپورٹر اشرف غنی کے علاوہ تمام نسلی گروپوں کو یکساں نمائندگی حاصل ہو۔ یہ ایسی آرزو ہے جو افغانستان کو مزید برباد کر ڈالے گی۔ میری نظر میں افغان تنازع کا قابل عمل حل یہی تھا کہ اقتدار طالبان کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ خود مقامی سیاسی گروپوں کی تلویث سے پرامن معاشرے کے قیام کو ممکن بنا لیتے، مگر دنیا طالبان کو عالمی دھارے میں شامل کرنے کی بجائے پھر تنہائی کی جانب دھکیلنے پر بضد نظر آتی ہے۔ اب امریکہ، بھارت اور عالمی طاقتوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ افغان طالبان افغانستان کی ایک حقیقت ہیں۔ افغان طالبان کو حکومت کا حصہ سمجھے بغیر افغانستان کا امن ممکن نہیں، اور کم از کم بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اب کی بار افغان جنگجوؤں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ ان کا رد عمل انتہائی خطرناک ہوگا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔